اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم الصادق الامین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء کرام، اساتذہ کرام، ہم مکتب، ہم مشن ساتھیوں، مختصر سی حاضری ہے۔ آج کا یہ پروگرام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے معنون ہے۔ حضرت امیر شریعت کا مشن ختم نبوت کا مشن تھا۔ حضرت امیر شریعت رات کو دن کو جب بھی دیکھتے ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا۔ ختم نبوت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ نبی اور رسول کب آتا ہے، نبی اور رسول کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب نبی اور رسول کے جانے کے بعد اس کی شریعت باقی نہ رہے، اس کا دین باقی نہ رہے، اس کی لائی ہوئی شریعت باقی نہ رہے، پھر نیا نبی یا نئی کتاب یا نیا رسول اللہ بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جانے کے بعد 500 سال 600 سال کے عرصے کے بعد جب حضرت عیسیٰ کا دین ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو دین اللہ نے دیا تھا اس میں تبدیلیاں آ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد پھر کسی نبی اور رسول نے نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آئے، آپ کے آنے کے بعد پھر یہ آپ کا دین گھٹا نہیں بلکہ بڑا ہے۔ کس طرح بڑا ہے؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب واقعہ معراج پر تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں جنہوں نے نماز ادا کی، وہ آخری پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی نہیں جو اس وقت آپ علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، وہی نبی ہیں، اور جو اس وقت نمازی ہیں وہی معصوم ہیں۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، ہر ایک نیک کام کرتا ہوں، لیکن آپ کے بعد میں اس کو نبی اور رسول مانتا ہوں، تو آپ اس کو کہیں گے آپ کی حج قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، نماز قبول نہیں، دین کا کوئی کام بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی اور رسول مانا ہے۔ نبی اور رسول کسی اور کو ماننا، یہ اس کے باقی جتنے بھی اعمال ہیں کسی کام کے نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دین بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دنیا چھوڑ کر کے گئے، اس وقت 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم تھا۔ آپ کے جانے کے بعد یہ سلسلہ بڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 13 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر، حضرت علی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ جب اسلام پھیلا ہے، دین پھیلا ہے، تو پھر کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت ہے؟ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری
رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مقصد اور مشن یہی تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، بچے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج ان کے عزم کو دوہراتے ہوئے میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ بھی یہی کہیں کہ آج کے بعد جب بھی کوئی کام ختم نبوت کا ہو، ہر چیز چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں، اولاد کو چھوڑ دیں، ہر ایک چیز کو چھوڑ کر ختم نبوت کو مقدم رکھیں۔ اور یہی مجلس احرار اسلام کا اور یہی آپ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا مقصد اور مشن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب